نماز کے بہت پابند تھے. جیسے ہم سب لوگ باہر سے جو آتے تھے اگر یہاں اکٹھے ہیں لاہور میں تو ضرور بلاتے تھے کہ ہاں نماز، جیسے شام میں گھر پہ ہوتے تھے تو باجماعت خاص طور پہ مغرب کی نماز کے لیے بلاتے ہوتے تھے کہ آ جاؤ سب لوگ نا. آپ نظام جماعت اور خلافت احمدیہ سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنے والے وجود تھے. شہادت کے اس عظیم مقام کو پانے والے سید لعیق احمد شہید کے اہل خانہ بھی اسے اپنے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. شہادت ہے جس کو خدا نے کہا ہے کہ یقیناً شہید جو ہے وہ زندہ ہے، تو دل کے اوپر ایک عجیب سا اطمینان طاری ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے ایک لمحے کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے. اور الحمدللہ سارے بہن بھائی جو ہیں ان کے دل کے اوپر ایک سکون ہے. احمدیت سے ہمارا تعلق ہے، اور ذاتی طور پہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے ایک فخر کا احساس ہے، ایک اطمینان کا احساس ہے کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب نے اس وطن کو بہت کچھ دیا ہے، اور میں بھی انہی طرح شہید ہونا پسند کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقام عطا کیا ہمیں، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا ہمیں یہ مقام عطا کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ ابو اگر دیکھ سکتے، اس کو محسوس کر سکتے تو بڑے خوش ہوتے، وہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے بہت. بالکل جو شہید ہوئے ہیں ابو ان کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ان کی ذکر کرتے بار بار، اور ان کو بہت ہر بات پہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا. مکرم سید لعیق احمد شہید ہمہ جہت خوبیوں کے مالک، نہایت زیرک انسان تھے. میرے والد صاحب کی شخصیت بہت پرکشش تھی. پڑھائی کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہیلپ کرتے تھے. جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ امتحانی تیاری کرنی ہے یا کوئی تقریر لکھنی ہے یا اسکول میں کسی سے انبن ہو گئی تو اس کے بارے میں بڑے پیار سے سمجھاتے تھے کہ اس طرح کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا، دوستوں کی طرح سب سے رہنا ہے. اور ایک دفعہ میں نے ایک ٹیچر کی شکایت کی تھی کہ مجھے اس سے مارا ہے، تو میرے والد صاحب نے یہی فرمایا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اگر اسے مارا ہے تو برا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. ابو کو ہر طرح کی کتاب پڑھنے کا شوق تھا. ابو دینی کتاب بھی پڑھتے تھے اور دوسری کتاب بھی پڑھتے تھے. ابو کے جو پسندیدہ ڈسکشن ہوتی تھی وہ یا خلفائے راشدہ کے بارے میں، یا جماعت خلفاء کے بارے میں، یا حضرت مسیح موعود کی شخصیت کے بارے میں، یا قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے صرف 7 سال کے اندر پاکستان کو بنا لیا. اور اسی سلسلے میں جنا اینڈ پارٹیشن کے نام سے ایک کتاب ہے جو انڈیا کے ایک جسونت سنگھ نے لکھی ہے، اور ابو کو جو میری بہن چھوٹی بہن ہے وہ کتاب لا کے دی تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے تھے. اور ابو سے اگر ویسے کوئی بات کرنا چاہتا تو ابو بہت کم تھے، لیکن جب کوئی جماعت کے ریفرنس سے بات کرتا اور کوئی جماعتی دیگر چھاڑ جاتا تو ابو بڑے شوق سے حصہ لیتے تھے. سب سے اہم بات جو تھی ان کی، وہ بہت زیادہ دین سے محبت کرنے والے، بچوں سے پیار، اپنے تمام رشتہ داروں اور خاص طور سے بیٹیوں پر فدا رہتے تھے. بالکل کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے، اور ہر مذہبی اس میں ہمیشہ حصہ لیتے تھے. جلسہ سالانہ جب ہوا کرتا ربوہ میں، وہ اس وقت ہر جلسے میں شریک ہوتے، ٹینٹ میں وہاں رہتے. اس قدر ان کے بڑے بھائی سہیل احمد بلایا کرتے کہ ہمارے ساتھ تم میاں عبد الرحیم کے گھر ٹھہرا کرو. وہ کہتے نہیں، مجھے یہاں بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا، سکون ملتا مجھے یہاں ربوہ آ کر، اس خیمے میں رہ کر. میں مرضی سے اپنی اٹھ کے عبادت کے لیے جاتا ہوں اور جلسے میں شریک ہوتا ہوں. ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے. سانیہ 28 مئی سے قبل اللہ تعالیٰ نے کئی ایک احمدیوں کو رویا صالحہ کے ذریعے اس کی خبر دے دی تھی. تقریباً سال سے میں بار بار یہ خواب دیکھتی تھی
कि कोई ऊंची सी जगह है जहाँ बहुत सारे अहमदी जमा हैं और नीचे लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलवी हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत फालतू किस्म की बातें कर रहे हैं जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हैं। और मैं बार बार जो है वो डरी डरी आवाज़ में चीखती हूँ कि कोई किसी को बताए, कोई किसी को बताए। इसी तरह एक बार लंदन में जब मैं अपनी बड़ी बेटी के पास थी, ये ख्वाब मुझे आई, मैं चीख मार के अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हुई उठ गई। इस ख्वाब को मैंने 3 बार देखा। पाकिस्तान जब वापस आई हूँ तो अभी फरवरी में मैंने ये ख्वाब देखा। उसी ख्वाब को मैंने देखा। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी छोटी बेटी मेरे पास थी। मुझे उसने झंझोड़ के उठाया कि अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों आप इतनी खौफज़दा सी आवाज़ निकाल रही। शहीद मरहूम हर लिहाज से एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने मौलाए हकीकी से जा मिले। अल्लाह मियाँ ने शहादत दी, मगर मेरे साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत पुरसुकून गुजरी। बच्चों से बहुत प्यार, सबसे प्यार, सबका बहुत ख्याल। कोई भी बीमार होता, मैं हूँ या बच्चे, मैं भी अगर बीमार होती तो फ़ौरन हॉस्पिटल में सारी सारी रात बैठे रहते मेरे साथ, घर नहीं आते, सिर्फ नमाज़ पढ़ने, ख़ास तौर से जुमा की नमाज़ पढ़ने ज़रूर चले जाया करते थे। अपने अहले खाना की छोटी छोटी ख्वाहिशात का भी एहतराम करने वाले मुकर्रम सैयद लईक अहमद शहीद बच्चों का ख्याल रखने वाले निहायत नफीसुत्तबा इंसान थे। बहुत फादरली जैसे उनका, और बहुत मोहब्बत के साथ, और फिर मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा था, ख़ास तौर से मेरे बेटे के साथ। छोटा बेटा जो है मेरा, उसके साथ हमेशा खेलना। मतलब मेरे बेटे का ख़ास ये था कि उसको कभी ये नहीं होता था कि दादा जान उसको नो करेंगे। उसको पता होता था कि दादा जान के पास उसने जाना है और दादा जान ने कहना है कि हाँ ठीक है तुम ये चीज़ ले लो। और बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, तकरीबन सभी बच्चों के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे चूँकि यहाँ पे रहते थे इसलिए बेटे के साथ बहुत ज़्यादा करते थे। उसका बहुत, एक दफ़ा मुझे याद है कि मतलब बहुत नाराज़ हुए थे मेरे पे कि तुम किस तरह से इसको कह रही थी कि तुम अपना, बेटे का मेरा बैग जो था बहुत हैवी होता है, बच्चों के बैग जो होते हैं, तो वो ऊपर लेके जा रहे थे तो बहुत नाराज़